اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، ویورز، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر وعافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ سے نوازے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملیریا بخار، ملیریا فیور، طب لرزہ۔ یہ ایک متعدی مرض ہے، اس میں باری باری بخار ظاہر ہوتا ہے۔ بعض حالتوں میں بخار ہر روز، بعض میں دوسرے، تیسرے یا چوتھے روز ظاہر ہوتا ہے۔ بلحاظ نوبت کہ اس کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، روزانہ بخار، جس کا دورہ ہر روز ہوتا ہے، اس کو انگریزی اصطلاح میں کوئیڈین کہتے ہیں۔ نمبر 2، قے کا بخار، اس کا حملہ ہر تیسرے روز ہوتا ہے، مطلب 28 گھنٹے بعد۔ اس کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ نمبر 3، چوتھے کا بخار، اس کا دورہ ہر چوتھے روز مطلب 72 گھنٹے بعد ہوتا ہے، اس کو کراٹن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مرض کی وجہ ہے، بخار کی وجہ کیا ہے؟ اصل سبب تو اس بخار کا جراثیم میں ملیریا ہے، جو کہ خون میں سرایت کر کے اس بخار کو پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ لیکن سردی، رنج و غم، تھکان، تھکاوٹ اور غذا کی خرابی وغیرہ بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ بخار مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اور جوان سب کو ہوتا ہے۔ جب ایک بخار کا حملہ ہو جائے تو دوبارہ اس کے قبول کرنے کے لیے طبیعت بہت مستعد رہتی ہے۔ علامت کے مطابق بخار کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نوبتی بخار، نمبر 2، لازمی بخار یا متعدی بخار۔ نوبتی اور لازمی بخار 2 مختلف بخار نہیں مانے جاتے، بلکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ملیریا جراثیم ایک ہی وقت میں اپنی نسلیں بڑھا کر حملہ آور ہوں تو روزانہ نوبتی بخار ہوتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں متواتر بڑھتے رہیں تو یہ لازمی بخار، متعدی بخار کہلاتا ہے۔ پس لازمی بخار کو کوئی علیحدہ بخار نہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ روزانہ نوبتی بخار ہی ہے، کہ جس میں ایک باری اترنے نہیں پاتی کہ دوسری آ جاتی ہے بخار کی باری۔ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملیریا بخار ہے؟ اس کی علامت، سمپٹم کیا ہیں؟ سب سے پہلے انسان کے جسم میں ملیریا زہر داخل ہو کر عموماً 3 سے 12 دن تک پوشیدہ طور پر یہ نشو و نما پاتا رہتا ہے، لیکن گاہے بگاہے اس میں پہلے ہی بخار چڑھ جاتا ہے۔ یعنی زمانہ مرض میں مرض کی طبیعت عموماً سست اور کاہل ہو جاتی ہے، اس کو انگڑائیاں، جمائیاں آتی رہتی ہیں، کمر میں دھیما دھیما اور درد اور سر چکر آتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں، بھوک ماری جاتی ہے۔ چونکہ اس قسم کے بخار میں پہلے سردی، پھر گرمی اور اس کے بعد پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے، اس لیے اس بخار کی علامت کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، سردی کا درجہ، نمبر 2، گرمی کا درجہ، نمبر 3، پسینہ کا درجہ۔ سردی کے درجہ میں سستی، کالی اور اعضاء ٹوٹتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جاڑا لگتا ہے، تمام جسم کانپتا ہے۔ جب لرزہ شدت کا ہو تو مریض کے دانت بجتے ہیں، بہت سے کپڑے اوڑھنے پر بھی سردی رفع نہیں ہوتی۔ بعض مریضوں کو لرزہ اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ ان کے ناخن اور ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں، اور اندرونی اعضاء میں اکثر خون جمع ہو جاتا ہے، جس کے باعث سر درد یا بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات سر میں زیادہ اجتماع خون ہونے کے باعث بے ہوشی یا ہذیان ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں اجتماع خون کے باعث سانس تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ جگر و معدہ میں اجتماع خون کے باعث جی متلاتا ہے، قے آتی ہے۔ مریض کا منہ بھی خشک ہوتا ہے اور اسے بڑی سخت پیاس بھی لگتی ہے۔ یہ سردی کا درجہ اکثر گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تک رہتا ہے، لیکن بعض مریضوں کو 4-5 گھنٹوں تک یہ سردی لرزہ ہوتا رہتا ہے۔ جب اس بخار
کی کئی باریاں آ چکی ہوتی ہیں تو سردی بہت نہیں لگا کرتی، صرف ایک آدھ لمحہ کے لیے خفیف سی سردی محسوس ہوتی ہے، اور جب یہ سردی میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد گرمی کا درجہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی رفتہ رفتہ مریض کا بدن گرم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مریض مارے گرمی کے کپڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا، نبض بھرپور اور تیز چلتی ہے، سر درد کرتا ہے، کن پٹی کی شریانیں خوب تڑپتی ہیں، منہ اور زبان خشک ہو جاتا ہے، زبان پر سفید فرج بھی جمی جاتی ہے، بعض اوقات جی متلاتا ہے، پیشاب تھوڑی مقدار میں رنگین پیلا زرد آتا ہے، حرارت جسم عموماً 100 سے 104 درجہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ حالت 2-3 گھنٹے بعد بعض اوقات 6 سے 12 گھنٹے تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد تیسرا درجہ یعنی پسینہ کا درجہ شروع ہو جاتا ہے، جب یہ اتنا تیز بخار ہو کہ انسان کا جسم اتنا ٹمپریچر ہو جاتا ہے 104 تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ اس کو گرمی کا درجہ پسینے کا درجہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بخار اترنا شروع ہو جاتا ہے اور پسینہ آ جاتا ہے، اور مریض کو بہت تسکین معلوم ہونے لگتی ہے، پیاس میں کمی واقع ہوتی ہے، نبض کی تیزی بھی گھٹ جاتی ہے، پیشاب میں سرخ ذرات بھی بہت خارج ہوتے ہیں، پہلے پسینہ پیشانی چہرہ پر آتا ہے، پھر تمام بدن پسینہ سے تر بتر ہو جاتا ہے، بعض اوقات پسینہ کم آتا ہے، بعض اوقات زیادہ، یہاں تک کہ مریض کے پارچات اور پسینہ بستر تر بتر ہو جاتے ہیں، اس طرح علامت میں تخفیف ہو کر بخار اتر جاتا ہے، اگر مریض کمزور ہو تو پسینہ آنے کی حالت میں بعض اوقات انتدال بھی ہو جاتا ہے، بعض مریضوں کو پسینہ آتے ہوئے نیند آ جاتی ہے اور بعض جاگتے رہتے ہیں، وہ بالکل آرام میں ہوتے ہیں، اکثر مریضوں میں یہ تینوں درجے لرزہ، گرمی اور پسینہ یہ ملیریا بخار میں لازمی پائے جاتے ہیں، لیکن مریض کو سردی لگتی ہے صرف بخار ہو جاتا ہے، پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے، کسی کو صرف سردی لگتی ہے، گرمی اور پسینہ کی نوبت بھی نہیں آتی ہے اور بخار اتر جاتا ہے، بعض مریضوں کو قے آتی ہے، بعض کو نہیں، بعض مریضوں کو سخت بے چینی ہوتی ہے، بار بار کروٹ بدلتے ہیں اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس مریض چپ چاپ پڑے رہتے ہیں اور ہلنا جلنا بالکل اچھا نہیں لگتا انہیں، مریض کو بخار چڑھنے کے قبل اسہال آنے بھی شروع ہو جاتے ہیں، بعض کو سخت قبض بھی ہوتی ہے، لیکن حتیٰ کہ یہ سارے سمٹم جو ہے ملیریا بخار میں پائی جاتی ہیں، چونکہ بار بار لرزہ لگنے کے باعث اندرونی اعضاء میں التواء خون ہوتا رہتا ہے، اس لیے جگر، انتڑیوں اور بعض اوقات گردوں میں نقص واقع ہو جاتا ہے، مریض کا رنگ پیلا اور اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، شکم تن جاتا ہے، قبض رہتی ہے، خاص کر تیلی بڑھ جاتی ہے، تیلی پہ بہت اثر کرتا ہے یہ بخار، اور اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کا وزن کئی پاؤنڈ ہو جاتا ہے، اور شکم پر ہاتھ رکھنے سے وہ خاصی بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، تیلی اور جگر جرکان وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے، بعض اوقات گردوں میں بھی ورم ہو کر خون پیشاب آنے لگتا ہے اور کبھی کھانسی اور دمہ کی شکایت ہو جاتی ہے، اس سے بچنا کیسے چاہیے؟ چونکہ یہ بیماری مچھروں سے پھیلتی ہے، اس لیے مچھروں سے بچنے کے لیے تمام ذرائع اختیار کرنے چاہیے، پردوں مچھردانی میں سحری کے اندر سونا چاہیے، تالابوں، جوڑوں اور گندے پانیوں میں مچھر پلتے بڑھتے ہیں، اس لیے ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، تازہ پانی ڈال کر گندے پانی کو نکال دینا چاہیے، ملیریا کے موسم میں مٹی کا تیل ساکن پانی پر چھڑک دینے سے مچھر مر جاتے ہیں، ملیریا کے موسم میں بخار سے بچنے میں کونین کا استعمال کرنا چاہیے، ملیریا بخار سے بچاؤ رہتا ہے، اس طرح سے آرمینیکم 2X کا بھی استعمال یہ بچائے رکھتا ہے بخار کو، مرض میں چائنا سرکونا اس وقت دی جاتی ہے جب لرزہ، پیاس، پسینہ کی تینوں حالتیں پائی جائیں، چنی سلف کونین یہ ضدی بخار، جب بخار صحیح نہیں ہوتا اور صفراوی علامت کا شکار ہو جاتا ہے اس وقت یہ دی جاتی ہے، اور نقص ومی کا یہ مطلب جب ہاتھ کے انگلیاں نیلے پڑ جائیں، ناخن نیلے پڑ جائیں اور جمائیاں وغیرہ آئیں، سر چکراتا ہو تو نقص ومی کا دینا چاہیے،
आसनकम इसकी बड़ी बेहतरीन मेडिसन है। चाइना और चने सल्फ दूसरे दर्जे पर आती हैं, आसनकम पहले दर्जे पे आती है। जब बुखार का लंबा अरसा हो जाए और किसी और जिस्म में जलन का एहसास हो, प्यास बहुत लगती हो, नब्ज़ छोटी छोटी तेज धड़कती हो, तो आसनकम को नहीं भूलना चाहिए। नटरम्योर भी जब बुखार उतर चुका हो और उस वक़्त ये नटरम्योर को देना चाहिए। बुखार की हालत में नटरम्योर को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब बुखार की हालत में देंगे तो ये बुखार को बिगड़ा देती है और बुखार उतरने का फिर नाम नहीं लेता। इसको 30 में 2 खुराकें सुबह 10 बजे से पहले दे देनी चाहिए और या शाम को दे देनी चाहिए जब बुखार उतरा हुआ हो। यूपिटोरियम परवोल्मिया जब हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए, उस वक़्त ये मलेरिया बुखार में काम करती है। इसके भी हर घंटे बाद क्यू के मदर टिंचर के 5 घंटे 1-2 घंटे बाद इसको इस्तेमाल कराना चाहिए या 30 में करवाना चाहिए। एपिकैप जब मतली है और दिल ख़राब होता हो तो तब एपिकैप इसको देनी चाहिए। दूसरे जलसीमम जब जिगर मैदा अज़ा में कोई ख़ास नुक्स ना पाया जाए और ये दवाई इस्तेमाल में लाई जा सकती है। बच्चों के मलेरिया बुखार में भी ये बहुत कारआमद दवाई है। जाड़ा या तो कमर के ऊपर से शुरू होता है या पाँव से, और गनूदगी होती है तो जलसीमम बहुत बेहतरीन दवाई हुआ करती है। सल्फ़र मतलब 30 ताकत या 8वें घंटे से केस साफ़ हो जाता है सल्फ़र देने से। जब जिस्म पर बुखार की वजह से फोड़े फिंसियाँ बुखार यानी कि उबार आ जाता है बाहर, तो सल्फ़र देने से आराम आ जाता है। इससे सल्फ़र उस वक्त दी जाती है जब हथेलियाँ और पाँव जलते हों और पसीना भी आता हो। उसको 30 में हर 4 घंटे बाद इस्तेमाल करना चाहिए। कैप्सिकम सर्दी लगने में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद सीजन आ जाती है जब बुखार एक ऐन वक्त पे हर रोज़ मतलब चढ़े और उसका हमला जो है ऐन वक्त पर होता हो, तो सीजन दी जा सकती है। और तीसरे और चौथे बुखार में चाइना और मैनिकम और नटरम्योर ये तीनों अद्वियात बिल्कुल अलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती हैं। हिफ्ज़ मातकदम अगर मलेरिया के बुखार में मलेरिया बुखार से आराम रहे, चनी सल्फ कोनैन 1x और 5 ग्रेन शाम को लेनी चाहिए। कोनैन मुआक़फ़ ना बनती हो तो आर्मेनिक 3x इसी तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए ताज़ा हमरा के पानी में। इसकी अहम ज़रूरी हिदायत मैं ये दूँगी कि दवाई देने का अला वक्त वो है जब बुखार बिल्कुल ना हो, हरारत नॉर्मल हो चुकी हो। इस वक्त दी हुई दवाई नहायत मसर हुआ करती है और मसर दवाई आइंदा हमला को रोक देती है। दूध, साबूदाना, अरारूट खाना चाहिए बुखार में। पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए और ना ही दूध सख्त गुज़ा खानी चाहिए, दूध हजम गुज़ा खानी चाहिए। प्यास की शिद्दत में मरीज़ थोड़ा थोड़ा पानी को पिलाता रहना चाहिए। बेहतर ये है कि बर्फ़ के टुकड़े चूसे। हाँ दूसरा, कब्ज़ की हालत में अगर मलेरिया में कब्ज़ हो जाए तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। होम्योपैथिक से कब्ज़ रफ़ा हो जाती है। कब्ज़ रफ़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, यानी अनीमिया, पिचकारी, कस्टर ऑयल, रोगन बादाम, जैतून का पिलाना, कब्ज़ कुशा गोलियों का इस्तेमाल कराना वगैरह वगैरह। जब तक ये ज़राया अख्तियार ना किए जाएँ, कब्ज़ रफ़ा होने में नहीं आती। कब्ज़ की सबसे बड़ी वजह ये मालूम होती है कि जो लोग जुलाब लेने के आदी होते हैं उस दिन से इसको कस्ट्रैल, गड़ी, कलोमेल और
دینی چاہیے۔ ذرا قبض ہوئی جب ہمارے مطلب ہاں ملک کا یہ رواج ہے کہ جب تک 2-4 پخانے نہیں آ جاتے تب تک اس کو تسلی نہیں ہوتی مریض کو۔ شدید بخار میں سر درد کی شکایت بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات حرارت بخاری کی تیزی کی وجہ سے ڈیلیریم یعنی ہذیان ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں چند اور پیشانی پر برف کی تھیلی رکھنی چاہیے یا سرد پانی برف میں کپڑا بھگو کر سر پر ماتھے پر رکھنا چاہیے۔ اس کو خشک نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ سر کو بخار نہیں چڑھنا چاہیے۔ جب حرارت 103 درجہ پر کم ہو جائے تو پھر برف کی تھیلی یا بھیگا ہوا کپڑا سر کے اوپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب حرارت 104 سے بڑھ جائے یا 4 تک پہنچ جائے تو اس کو تب رکھنا چاہیے۔ مریض کے پاؤں کے تلوے خشک تولیے سے مسلنا چاہیے۔ برف کے کپڑے کا تر کر کے نچوڑ کر کے رکھنا چاہیے۔ حرارت بخار کو کم کرنے کے لیے بیلا ڈونا وائٹ کا بھی استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی ملیریا بخار، اس کی علامت اور اس کے ٹریٹمنٹ میں ہومیوپیتھک میڈیسن۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔